علی اور نادیہ وہ ہتھیار حاصل کر لیں گے جس سے وہ اظہر اور چنکی کو قید کر سکتے ہیں۔ جب یہ خبر اظہر تک پہنچے گی تو وہ لوگ بے چین ہو جائیں گے۔ وہ جاسم سے مدد مانگیں گے کہ انسان کسی بھی وقت ہمیں ختم کر سکتے ہیں۔ جاسم کہے گا تم پریشان مت ہو، میرے پاس ایک حل ہے۔ وہ انہیں اپنی طاقت دے گا اور کہے گا کہ اب تم انہیں آسانی سے پکڑ سکتے ہو، بھلے ہی انہوں نے تعویذ پہن رکھے ہوں۔ علی اور اسد اوزار لے کر صوفے پر بیٹھے ہوں گے کہ اچانک ایک خوفناک آواز گونجنے لگے گی۔ یہ تینوں گھبرا جائیں گے اور یہاں وہاں دیکھنے لگیں گے کہ اچانک اظہر ان کے سامنے نمودار ہوگا۔ اسد کہے گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تعویذ پہن رکھے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اظہر زور سے کہکا لگا کر ہنسنے لگے گا اور کہے گا تم اب اس خوش فہمی سے نکل آؤ، میری طاقت میں اب بہت اضافہ ہو چکا ہے، اب تمہاری تعویذ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرنے والے۔ اسی وقت وہاں چنکی بھی نمودار ہوگی اور کہے گی اظہر دیکھ کیا رہے ہو، فوراً انہیں قید کرو۔ اظہر ایک بڑی سی زنجیر میں ان تینوں کو باندھے گا اور اپنے ساتھ اسی تہہ خانے میں لے جائے گا، وہ انہیں پنجرے میں بند کر دے گا۔ اسد کہے گا تم ہمیں یہاں قید کیوں کر رہے ہو، ہم تو اس دشمنی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اظہر کہے گا رشتہ داری جب ہوگی جب تم لوگ زندہ رہو گے۔ وہ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اسی وقت چنکی اسے روک دے گی اور کہے گی اظہر تم یہ کیا کر رہے ہو، تم جانتے ہو نا ہمیں یہ بچہ چاہیے۔ زارا کے تو پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ علی زور زور سے خوشی کو آوازیں دینے لگے گا۔ اظہر غصے میں علی کا گلا دبوچ لے گا اور کہے گا کہ تمہارے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، خوشی یہاں نہیں آئے گی، جاسم نے اسے قید کر رکھا ہے۔ وہیں دوسری طرف جب نادیہ حویلی میں واپس آئے گی تو وہاں سناٹا دیکھ کر چونک جائے گی۔ وہ سب کو آوازیں دے گی مگر وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ وہیں اس کی نظر میز پر رکھے ہتھیار پر پڑے گی جس کے ذریعے وہ جنوں کو قید کر سکتی ہے۔ وہ اسی وقت اپنی امی کے ساتھ ایک بزرگ تک پہنچے گی جو اس حویلی کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ انہیں حویلی میں لے کر آئے گی اور ہتھیار بھی ان کے حوالے کر دے گی۔ دوسری طرف جاسم خوشی سے کہے گا جب تک وہ انسان نہیں مر جاتے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ خوشی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گی کہ تم کچھ بھی کر لو، میری شادی علی سے ہوگی یا ورنہ اپنی جان دے دوں گا۔ جاسم یہ سن کر طیش میں آ جائے گا اور کہے گا اس علی کو اب میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت اظہر کے پاس پہنچے گا اور کہے گا اس علی کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں تاکہ خوشی میری ہو سکے۔ جاسم علی کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھے گا اور دوسری طرف وہ بزرگ بھی اپنی پڑھائی شروع کر دیں گے۔ جاسم علی پر زوردار وار کرے گا لیکن وہ بالکل بے اثر ہو جائے گا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر چونک جائیں گے۔ جاسم حیران ہوگا اور پھر اچانک یہ تینوں چلنے لگیں گے۔ اظہر کہے گا کہ ضرور کوئی اس ہتھیار کو لے کر پڑھائی کر رہا ہے۔ جاسم گھبرا کر وہاں سے بھاگ جائے گا اور اسی وقت خوشی کو آزاد کر دے گا۔ چنکی اور اظہر ایک بار پھر قید ہو جائیں گے۔ نادیہ جا کر ان تینوں کو آزاد کرے گا۔ علی نادیہ کا شکریہ ادا کرے گا اور کہے گا کہ تم واقعی ایک بہترین دوست ہو۔ خوشی بھی وہاں پہنچے گی، سب بہت خوش ہوں گے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ علی کی شادی خوشی سے ہوگی یا اس نادیہ سے؟ تو آپ اسے کس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔